اور قسم کس چیز کی کھانی چاہیے؟ قسم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی کھانی چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین کے اسماء کی قسم کھائے آدمی، اللہ رب العالمین کے ناموں کی قسم کھائے، یا اللہ رب العالمین کی صفات کی جو ہے وہ قسم کھائے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم آدمی نہ کھائے۔ اور قسم صرف جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہی کھائے، اس کے علاوہ اور کسی کی قسم نہ کھائے آدمی۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو بہت جگہ مخلوق کی قسم بھی کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فجر کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے تین کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بلد امین کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور اسی طریقے سے اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات عام چیز کی قسم نہیں کھاتا، ہر چیز کی اللہ قسم نہیں کھاتا۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقدس ہو، جو اللہ کے ہاں محترم ہو، جو اللہ رب العالمین کے ہاں عظمت والی ہو، جو اللہ رب العالمین کے ہاں احترام والی چیز ہو، اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات مالک عرش عظیم اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی قسم کھائے، یہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ غیر اللہ کی جو ہم قسم کھاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کی جو لوگ قسم کھاتے ہیں، میں اس کی وضاحت بھی آگے کروں گا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو لوگ قسم کھاتے ہیں یہ جو ہے شرک ہے، اس لیے کہ قسم جو ہے ایک تعظیم ہے، اور تعظیم صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور عظمت والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو عظمت والی ذات ہے اسی کے لیے ہمیں قسم کھانی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی قسم جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم جس نے کھائی تو اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی۔ یہ روایت امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ غیر اللہ کی قسم سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جو غیر اللہ میں آتی ہیں اور یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت عظمت والی ذات ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے مقدس جو ہے وہ شخصیات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم بھی کھانا جائز نہیں ہے، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم، میری والدہ کی قسم، میری بہن کی قسم، اور اس طرح کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ والدین اور بہن بھائی ان کی قسم کھانا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، کعبہ بہت عظمت والا گھر ہے، مقدس گھر ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں، الا یہ کہ آدمی اس طرح کہے کہ میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اور کعبہ کا رب جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العالمین کو ساتھ کیا کہ میں اللہ جو ہے کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ جائز ہے، خالی کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اور بے شمار لوگ تو قرآن کو کسی جگہ پہ اس میں اٹھاتے بھی ہیں، کوئی جھگڑا ہو ان کے درمیان، اور یا جو ہے کوئی قسم کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی قسم کھا لی، تو قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قرآن کی قسم جو ہے وہ آدمی نہیں کھا سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں جو ہے کسی ولی کی قسم کھاتا ہوں، یا کسی قبر کی قسم کھاتا ہوں میں، یا میں 11ویں والے پیر کی قسم کھاتا ہوں،
تو یا کسی میں مزار کی قسم کھاتا ہوں، یا کسی درخت کی قسم کھاتا ہوں، یا کسی جو ہے بڑے پہاڑ کی قسم کھاتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے کہ میں احد پہاڑ کی قسم کھاتا ہوں، تو کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. نہ حجر و شجر کی قسم کھا سکتا ہے، نہ قبروں کی قسم کھا سکتا ہے، نہ اولیاء اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اور نہ جو ہے کسی اور جو مقدس مقام ہو کسی کے نزدیک اس کی قسم بھی آدمی نہیں کھا سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، بلا شبہ اللہ رب العالمین آپ کو منع کرتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو روکتا ہے کہ ان تحلفوا بآبائکم، کہ آپ اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ. تو ثابت یہ ہوا حدیث سے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی آدمی قسم نہیں کھا سکتا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کوئی والدین کی قسم کھائے یا اپنے بہن بھائیوں کی قسم کھائے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جو آدمی قسم کھانا چاہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھائے، او لیصمت یا خاموش رہے. قسم کھانا ہے تو صرف مالک عرش عظیم اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھائیں، اور اگر نہیں کھانی ہے تو پھر خاموش رہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قسم جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کھانی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کی قسم جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قسموں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے. ایسا ہی نہیں کہ ہر وقت آدمی قسم کھاتا رہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور قسم جو ہے ایک مقدس چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین کو تاکید کے لیے آدمی اللہ رب العالمین کا واسطہ لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی اہانت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے قسم کھاتا چلے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ضروری کام کے لیے آدمی کو قسم کھانی چاہیے. کوئی ضروری کام ہو تو اس کے لیے آدمی قسم کھائے. ایسی عام چیزوں کے لیے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو اس کی آدمی قسم جو ہے وہ نہ کھائے، کیونکہ قسم ایک اچھی چیز ہے اور عظمت والی چیز ہے، اور اس میں اللہ کے آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز میں قسم جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. اب یہ ہے کہ قسم دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.